کوئی کر کے دکھاؤ مجھے، محمد سے پہلے جا کر دکھاؤ، اللہ سے پہلے جا کر دکھاؤ۔ اللہ سے پہلے جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، محمد سے پہلے جاؤ گے تو کفر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک انسان کتنا پڑھ سکتا ہے، دین میں ہو یا دنیا میں، دنیا کی پڑھائی اور دین کی پڑھائی۔ کتنا علم حاصل کر سکتا ہے ایک انسان اس کائنات کے اندر۔ علم، انسان کا علم، آج میں بتاؤں گا کہ انسان کا علم کیا ہوتا ہے، اور مطلب کہ قرآن کے بارے میں بتاؤں گا کہ قرآن میں کتنا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے اس قرآن میں اللہ نے کتنا علم رکھا ہے، وہ بتاؤں گا میں آپ کو، پکا والا۔ ہمارے دین اسلام کے اندر سب سے بڑی پڑھائی اگر ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کے معنی ہی پڑھائی کے ہیں، اسٹڈی، پڑھو، پڑھاؤ، پڑھا ہوا جو بھی چاہے کہو آپ، لیکن اس کا معنی نکلتا ہے پڑھائی کے۔ یہ پڑھائی دی ہے کس نے ہمیں؟ اللہ نے دی ہے یہ پڑھائی۔ اب ہم نے، اللہ نے یہ پڑھائی کیوں دی ہے، کیوں کہا ہے اللہ نے کہ ہم اس کو پڑھیں، اور کیوں ہمیں اللہ نے اس کو پڑھنے کے لیے دیا ہے قرآن کو؟ سب جانتے ہیں کہ پورا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی انسان کا ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی کسی انسان کا داخل کیا ہوا نہیں ہے۔ کس کے اندر؟ قرآن کے اندر۔ یہ سب کا ایمان ہے، سب مسلمانوں کا ایمان ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اللہ نے ہمیں پڑھنے کے لیے دی ہے، کیوں پڑھنے کے لیے دی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے، نجات ہے، ہر وہ چیز ہے جو ایک مخلوق کو اس کے خالق سے ضرورت ہو، جو ایک خالق اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے، ہر وہ چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن جو ہے ایک ایگریمنٹ ہے اللہ اور بندے کے بیچ۔ اللہ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ تم دنیا میں مجھے اپنا رب مانو، کیونکہ میں ہی اس کائنات کا بنانے والا ہوں۔ اپنا انٹروڈکشن دیا ہے اللہ نے، اس کو ماننے کے لیے کہا ہے اللہ نے ہم کو کہ ہم اس کو مانیں۔ اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، تو وہ ہمیں انعام کی شکل میں کچھ عطا کرے گا، یہاں نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہے وہ عطا کرے گا۔ ہر وہ بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے جو بھی بات اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا اللہ نے کہی ہو، ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عطا کرے گا، کیوں عطا کرے گا؟ جنت، کیونکہ ہم نے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر اس زمین پر چلا۔ یہ ایگریمنٹ ہے اللہ کا اور ایک بندے کا کہ تم آج اس زمین پر زندہ ہو، اگر تم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو بدلے میں تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس قرآن میں اللہ نے ہم سے دو وعدے کیے ہیں، ایک اچھا وعدہ، ایک برا وعدہ۔ اس کے علاوہ اس قرآن میں کچھ نہیں ہے، اچھا اور برا۔ اگریمنٹ اللہ کا، ہر اس چیز کے بارے میں جس کو اللہ اچھا کہتا ہے اس کا بدلہ اچھا ملے گا، برا یعنی ہر وہ چیز کے بارے میں جس کو اللہ برا کہتا ہے اس کا بدلہ برا۔ یہ دو اگریمنٹ کیے ہیں اللہ نے ہمارے قرآن میں، اور اس کا بدلہ اچھے اور برے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں آخرت میں، یعنی قیامت میں۔ اب اتنا اللہ تعالیٰ اتنی پڑھائی ہمیں پڑھا رہا ہے قرآن کے روپ میں، اچھے اور برے کی پڑھائی پڑھا رہا ہے۔ کون پڑھا رہا ہے؟ اللہ پڑھا رہا ہے۔
برے اور اچھے کی پڑھائی ہمیں اس زمین پر، تو اس پڑھائی کو پڑھنے سے پہلے یہ سب جانتے ہیں کہ ہمیں ایک اور پڑھائی پڑھنی ہے، ایک اور پڑھائی پڑھنی ہے۔ جب تک ہم وہ پڑھائی نہیں پڑھیں گے تب تک ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کس کو؟ قرآن کو۔ وہ پڑھائی ہے کلمہ، کلمہ توحید، کلمہ شہادت، جو بھی آپ کہیں، اللہ کا اقرار، رسول کا اقرار، اللہ اور رسول کا اقرار۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھائی ہے ہمیں پہلے، قرآن دینے کے پہلے۔ اب ہم نے جو یہ پڑھائی پڑھی ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور پڑھائی پڑھیں گے، وہ پڑھائی ہوگی قرآن۔ اسی لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن یعنی پڑھائی، اس کو پڑھو۔ اس کو کیوں پڑھے؟ کیونکہ ہم نے پڑھائی پڑھی ہے نا، اس پڑھائی کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہم اس پڑھائی کو نہیں پڑھیں گے، ہم نے جو پہلے پڑھا ہے اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، نہ اللہ کو سمجھیں گے نہ رسول کو سمجھیں گے۔ یہ سارے مسلمانوں میں، سارے دینداروں میں، سارے مذہبی لوگوں میں، جتنے بھی مذہب کے اوپر، دین کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہر مذہبی پڑھائی سے ہر مذہب سے دین اسلام مذہب اچھا ہے نا، دین اچھا ہے نا اسلام، ہر مذہب سے، تو اس کی پڑھائی بھی اچھی ہی ہوگی، توحید والی، کلمے کی۔ یہ پڑھائی سب سے بڑی پڑھائی ہے کائنات میں، اس سے بڑی پڑھائی نہیں ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص نہ اللہ کے پہلے جا سکتا نہ رسول کے پہلے جا سکتا، ہمارے پیارے رسول کے پہلے کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی اس کے اندر اللہ سے پہلے جا سکتا ہے، نہ ہم اللہ کے آگے جا سکتے ہیں، نہ ہم رسول کے آگے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا کلمہ۔ دین میں کوئی بھی شخص اس کے اندر نہ ایک زیادہ کر سکتا ہے نہ ایک کم کر سکتا ہے، نہ رسول کو چھوڑ سکتا ہے نہ اللہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا باندھا ہوا ہے رسول کو خود سے۔ کوئی کر کے دکھاؤ مجھے، محمد سے پہلے جا کر دکھاؤ، اللہ سے پہلے جا کر دکھاؤ۔ اللہ سے پہلے جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، محمد سے پہلے جاؤ گے تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ نے باندھا ہے محمد رسول اللہ کو اپنے سے اتنا سخت سے، کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے پڑھائی۔ کیوں باندھا؟ اس لیے ہم پڑھتے ہیں، ہم نے اقرار کیا نہ اللہ کا، رسول کا۔ اس اقرار میں نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا، زیادہ ہوگا تو شرک ہو جائے گا، کم ہو جائے گا تو کفر ہو جائے گا۔ اسی پڑھائی کو پڑھنے کے لیے ہمیں قرآن دیا ہے اللہ نے، پڑھنے کے لیے۔ جب تک قرآن نہیں پڑھے گا انسان، اسے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ اسے اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ اسے رسول سمجھ میں آئے گا، نہ ہی دین سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اور رسول کو بنا کر ہی آپ کے پاس دین ملا ہے۔ کوئی بھی شخص یا اللہ کو چھوڑ کر یا رسول کو چھوڑ کر اس دین کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو اس دین کو حاصل کرنا ہے تو وہ دونوں کو ساتھ میں لے کر حاصل کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا۔ اتنا باندھا ہے سختی سے اللہ نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ۔ یہ پڑھائی ہے، ہم نے پڑھی ہے، گواہی دی ہے، اللہ اور رسول کی گواہی دی ہے کہ محمد ہی رسول ہے اور اللہ ہی وہ اللہ ہے جس نے کائنات کو سب بنایا، اور اس اگریمنٹ کا مالک ہے جس نے اس اگریمنٹ کو کیا قرآن کے اندر۔ دو وعدے کیے ہیں نا، اچھے اور برے کے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ ایک اللہ ہے؟ ہم محمد کے پہلے کہیں نہیں جا سکتے، کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ جہاں بھی جاؤ گے صرف اللہ ہی ہوگا، اللہ ہی ہوگا، محمد کے آگے کوئی نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے آگے بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ مطلب کہ ہم نے صرف اور صرف پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
بس یہی پڑھا ہے ہم نے. اس سے زیادہ کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا اس سے زیادہ دین کے اندر. وہ جو بھی قرآن پڑھ لے، جو بھی قرآن سمجھ لے، لیکن اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا. کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا دین کے اندر، کیونکہ نہ اللہ سے باہر جا سکتا ہے، نہ رسول کے باہر جا سکتا ہے. یہ کبھی بھی جہاں بھی رہے گا اللہ کے پیچھے رہے گا، رسول کے پیچھے رہے گا. پہلے اللہ ہوگا، اس کے بعد رسول ہوں گے، اس کے بعد ہم ہوں گے. ہمارا نمبر تیسرا ہے. پہلا نمبر اللہ کا ہے، دوسرا نمبر رسول کا ہے، ہمارا نمبر تیسرا ہے. ہم رسول اور اللہ سے آگے نہیں جا سکتے کسی بھی چیز میں. اور ساری پڑھائی دین اسلام کی، ساری پڑھائی ہم نے پڑھا ہے کلمہ، سب سے عظیم کلمہ، اور سارے دین اسلام کی پڑھائی ایک جگہ آ کر رک جاتی ہے، اور وہ جگہ ہے کن کی. جب اللہ نے کن کہا، کن تک آ کر رک گئی آپ کی پڑھائی. دین ختم، سب کچھ ختم، ہر علم ختم، سائنس کا علم ختم. سائنس کا علم آ کر رک جائے گا بگ بینگ کے اوپر. اب ہم بھی آ کر رک گئے کن کے اوپر. ہمیں کن سے پہلے کیا تھا یہ کس نے کہا؟ ہمارے پیارے رسول نے کہا. ہمارے پیارے رسول نے کہا کن سے پہلے اللہ ہے. اللہ کی شہادت کس نے دی؟ ہمارے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. کن سے پہلے اللہ ہمیں ہمارے رسول نے بتایا، ہمارے رسول نے دکھایا. اسی طرح سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے کہ کن سے پہلے اللہ تھا، اور اس کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں تھا. صرف اور صرف اللہ تھا. وہ کب سے تھا، کیوں تھا، کب تک رہے گا، یہ کسی کو پتا نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی نہیں تھا. اللہ تھا کن سے پہلے. اب کن سے پہلے ہمیں اللہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. کن کے بعد ہی مل سکتا ہے. جب اللہ نے کن کہا تبھی کائنات بنی، تبھی انسان اور مخلوق، ساری مخلوقیں بنی. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا. تو مطلب کہ ہمیں کن سے پہلے اللہ نہیں ملتا. ہمارا دین اسلام کا سارا علم کن تک جا کر رک جائے گی، اور اس کے آگے نکلے گا محمد رسول اللہ کا علم. کیونکہ اس کے آگے، کن کے آگے کیا تھا، یہ صرف محمد رسول اللہ نے کہا، کیونکہ اللہ کی گواہی انہوں نے ہی دی ہے. یہ جو بھی چیز، جو بھی مخلوق، جو بھی نظر آ رہی ہے، وہ سب کچھ جو بھی نظر آ رہی ہے وہ سب کن کے بعد ہی ہے. کن کے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. نہ دین میں ہے، نہ سائنس میں ہے. سائنس میں بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں. ہمارے دین میں کن سے پہلے کچھ نہیں. کوئی لا کر دکھاؤ مجھے کن سے پہلے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ یہ کچھ چیز نہیں ملتے گی، کیونکہ کن کے پہلے صرف اللہ ہی تھا. تو اللہ نے کن کہا تو ہمیں یہ وجود ملا. اگر اللہ کن نہیں کہتا تو ہمیں وجود نہیں ملتا. تو اب انسان کی سب سے بڑی پڑھائی ہوئی کلمہ. مسلمان ہوتے وقت یہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہی اس کی سب سے بڑی پڑھائی ہے. جب ہم وہ پڑھائی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پڑھائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھاتا ہے، اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا، اللہ کو کیا پڑھا، رسول کو کیا پڑھا. اس کا حساب لے گا وہ قیامت میں. سب کچھ بتا دیا ہے نا قرآن میں. جینے کا طریقہ، مرنے کا طریقہ، ہر طرح کا طریقہ بتایا ہے نا اللہ. اس طریقوں کی زندگی گزارتے ہوئے ہم اللہ رسول کس طرح سمجھ کر اور اللہ رسول کے آگے ہم حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہ حساب دیکھے گا ہمارا قیامت میں. اسی لیے ہم نے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھاتا ہے. آج میں بتاؤں گا کہ میں نے قرآن کتنا پڑھا ہے. میں نے صرف قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا ہی پڑھا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں، بس اسی کو سمجھ رہا ہوں. ابھی بہت قرآن باقی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو اللہ کی.
تو میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مطلب میں نے پڑھائی شروع کر دی ہے، میری پڑھائی جاری رہے گی. یہ کب تک جاری رہے گی میں نہیں جانتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے سارا قرآن یاد کر لیا، ساری صورتوں پر عبر حاصل کر لیا، حلق سے آواز نکال کر. نہیں، ایسا قرآن نہیں سمجھا جاتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے پڑھنا ہوگا کلمہ، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جو یہ پڑھا ہے نا ہم نے قرآن سے پہلے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پڑھنا ہوگا قرآن. اب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ رسول کی ہی ضرورت ہے، کسی تیسرے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے. ہم نے پڑھ لیا نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ہمیں تیسرے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اگر وہ قرآن کی مطابق بات نہ کرے تو، اگر کوئی بھی شخص، ایک بچہ بھی آپ کے سامنے قرآن کے مطابق بات کرے تو اس کی بات کو مانو. اگر میں بھی آپ کے سامنے قرآن کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ میری بات نہ مانیں. پہلی پڑھائی قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگ اس کا مطلب بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے. پہلے شیطان کی پناہ مانگو اللہ سے، اس کے بعد میں اللہ کے نام سے شروع کرو. آپ جو بھی کریں شروع کریں. ہر انسان کی یہ اتنی ہی پڑھائی ہے، وہ چاہے جتنی بھی دفعہ قرآن پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، نہ وہ بسم اللہ سے آگے کوئی آیت لا سکتا ہے، نہ اعوذ باللہ سے پہلے کچھ پڑھ سکتا ہے. قرآن پڑھائی ہم نے پڑھنے کے لیے بسم اللہ شروع کر دیا. یہ بسم اللہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہ قرآن بھی جاری رہے گا، ہم پڑھتے رہیں گے. ہر انسان کی یہی پڑھائی ہے دین میں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ بسم اللہ پڑھ دیا ہے نا. اللہ کے نام میں برکت ہے نا، اللہ کے نام سے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر، اس کائنات میں، آپ کے علاوہ، انسان کے علاوہ، سب مانتے ہیں، سائنٹسٹ بھی یہی مانتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان ہی عقل مند ہے. انسان کے علاوہ کوئی اور دوسری مخلوق آج تک کسی کو نہیں ملی ہے. کہیں ہے یا نہیں ہے اللہ جانے، ہم تو نہیں جانتے. سب کا یہی اندازہ ہے. لیکن سب یہی مانتے ہیں کہ انسان ہی پریزنٹلی اس کائنات کی سب سے عقل مند، اسمارٹ مخلوق ہے. اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ انسان ہی اس ذہین اور نشین ہے، اور انسان کو ہی ہم نے قرآن دیا ہے. یعنی ذہین نشین کو زبان دی، اس کے بعد قرآن دیا. کیوں؟ پڑھنے کے لیے. کہہ رہا ہے نا اللہ قرآن دیا تم کو پڑھنے کے لیے. کیا پڑھنے کے لیے؟ 100 دفعہ حفظ کرنے کے لیے. قرآن کو 100 دفعہ حفظ کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جب تک آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں ہو یا اور کوئی بھی ہو. اسی لیے قرآن کو سمجھنا ہو تو ہمیں پہلے اللہ اور رسول کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلی پڑھائی وہی پڑھی ہے. قرآن سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کلمہ. قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے ہمیں کلمے نے. ہم اس کو پہلے پڑھیں گے، اس کو پہلے سمجھیں گے. کس چیز سے؟ قرآن سے سمجھیں گے اس کو جو پڑھا ہوا ہے وہ. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی نالج ہونے کے لیے اللہ رسول اپنے انٹروڈکشن کراتے ہیں نا. اب ہم قرآن ڈائریکٹ ہم آئے، قرآن اٹھایا، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اور رسول کا نام ہے، ہم پوچھیں گے اللہ رسول کون ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں پہلے پڑھایا ہے اللہ اور رسول کا اقرار. ہم ان دونوں کا، اللہ اور رسول کا انٹروڈکشن ہو چکا ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے، اور آگے سب کچھ جو بھی جاننا ہے اللہ رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، اس کا سب کچھ دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں. بس یہی ہے زندگی، یہی ہے کلمہ، اور یہی ہے قرآن، یہی ہے پڑھائی انسان کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے بارے میں اور کنٹینیو کروں گا. اللہ حافظ.